بات کرنا چاہیں گے جیسا کہ نیوز آئی ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ رامائن اور مہا بھارت کو ایڈ کیا ہے اپنے اسکول کالجز میں پڑھانے کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے, میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن اب پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے جو ابھی ڈفرینٹ کنٹریز کے وزٹس کیے ہیں وہ ساری اسلامک کنٹریز ہیں جن کے وزٹ کیے ہیں, یورپین کنٹریز کی طرف وہ نہیں گئے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ سے نہیں نہ صحیح لیکن کافی ٹائم سے بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ کافروں کے سر کاٹ دو, ہندو ہمارا دشمن ہے. ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم بھارت سے نکل کر آئے ہیں, ہمارا ڈی این اے ایک ہے. ہم طرح طرح کی نفرتیں پھیلانے میں ہمارا بہت ہاتھ ہے. ابھی بھی اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھیں, اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا جہاں پہ بچے چاقو تلواریں کلہاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سر اڑا دیں گے. اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے اور کئی طرف سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بابری مسجد بنائیں گے لیکن ہم یہاں پہ مندر نہیں بننے دیں گے. تو ایسی صورت میں جب سعودی عرب جس کو ہم بہت مانتے ہیں اس نے ایک دم سے ایک ڈیفرنٹ اسٹیپ لیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اب پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں نوٹ کرنے والی. پاکستان کو بنانے کے لیے جو آرگومنٹس استعمال کی گئیں وہ تو نفرت کی تھی نا, کہ ہندو اور مسلم دو مختلف قومیں ہیں اور اگر یہ ایک ملک میں رہیں تو یہ ایک دوسرے کے گلے کی طرف آئیں گی, لہٰذا ان کو الگ کر دیا جائے اور ان کو دو ملک دے دیے جائیں. تو پاکستان کا اگر کوئی ڈی این اے ہے وہ تو ہے ہی اسی پہ کہ ہمارا ہندوستان سے ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بالکل جعلی ہے, کیونکہ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پہ 700 سال آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت تھی, تب پاکستان کیوں نہیں بنایا؟ تب تو کوشش تھی کہ دور سے دور سارے ہندوستان میں ان کی حکومت پھیلے اور یہاں کے جو لوکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے الائنس بنائے. یعنی مغل امپائر بھی تھی, سلطانت آف دہلی بھی تھی, لیکن راجپوتانہ میں پرنسس تھے, ساؤتھ میں پرنسس تھے جو ہندو تھے, اور پھر سکھ گروؤں کی بھی رائز کو بھی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. تو جو 1000 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ الگ ملک بنانے کا نہیں ہے, بلکہ ایک ہی ملک کے اندر مختلف طریقے سے رہنے کا ایکسپیرینس ہے. اب بات یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں بیڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, تو وہ تو ان کی عادت بن چکی ہوئی ہے نا. اب جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آپ نے جو بڑا انٹرسٹنگ بتایا ہے کہ رامائن اور مہا بھارتا کو سعودی عربیہ کے ایجوکیشنل کریکولم میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے, تو یہ تو انقلاب ہے. کیونکہ جو ان کی پرانی آئیڈیالوجی تھی وہابیت, اس میں تو صوفی اسلام اور شیعہ اسلام اور ان پہ بھی پابندیاں تھیں. تو اگر وہ اس طرح کھل رہے ہیں اور سعودی عربیہ نے ابھی ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کی ہے, تو یہ تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان کو ماننا ہی پڑے گا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ہی ہیں. انہیں کہیں کہ سب کا ڈی این اے چیک کروا لیں, وہی انڈیا کے نارتھ انڈیا کا اور ہمارے علاقے کا ایک ہی ہے. ساؤتھ انڈیا میں ذرا جا کے فرق پڑ جاتا ہے, لیکن پھر بھی کامن ڈی این اے میں ہمیشہ کمپوننٹ انڈو ڈراویڈین ہوتا ہے, انڈو ایرین ہوتا ہے اور انڈو ٹبیٹین ہوتا ہے. یہ آپ میں بھی ہے, مجھ میں بھی ہے. کسی کے بزرگ اگر عربیہ سے آئے تھے یا سینٹرل ایشیا سے آئے تھے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے پناہ لی نا, یہاں پہ ہی انہوں نے گھر بنایا. پارٹیشن ہو گئی, دو ملک بنے, اٹس آل رائٹ, دنیا میں ملک ایسے بنتے ہیں بس. لیکن نفرت ہندوستان کی دل میں رکھ کے آپ پاکستان کی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بچوں کو چھریے اور چاقو اور قتل کا آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک مورلی انٹلیکچولی یہ ایک کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے. جب آپ کسی کا ذہن نفرت سے بھر دیتے ہیں تو اس سے اگلی سٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے موقع ملے تو اس نفرت کو وہ اس کا اظہار کرے گا. لیکن یاد رکھیں یہ اب وہ ہندوستان نہیں ہے.
وہاں پہ بھی بڑے مجھے ٹرول کرتے ہیں یہ جو کٹر ہندو ہیں، اور وہ بھی گالیاں دیتے ہیں، نفرت کی باتیں کرتے ہیں، تو ادھر سے بھی اتنا ہی پاگل ذہن تیار ہو چکا ہے. ان دونوں کا کوئی حل نہیں ہے، یا تو یہ جنگ کر کے اس کا حل کر لیں، یا جو یہاں کے بزرگوں کی، صوفیوں کی، سنتوں کی، گروؤں کی جو سوچ ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، سلح کل اس میں کہا جاتا ہے، وحدت الوجود یعنی آل ہیومینٹی از ون، اس کی مختلف روپ ہے. یا اس سبق کو لیں یا پھر وہ جنگ والے سبق کو لیں، یہ چوائسز سب کے سامنے ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ یہ تبدیلیاں سعودی عربیہ میں آ رہی ہیں. ایک دن سونر اور لیٹر پاکستان میں آئیں گے. ہمارے فارن منسٹر جو یہ اور یہ اسلامو فوبیا اور سنا ہے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ اپوزیشن کی ہے. مجھے یہ سن کے بڑا دکھ ہوا ہے، کیونکہ آفٹر آل ہی از این ایجوکیٹڈ مین، اور ساری دنیا میں یہ اور عمران خان یہ دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کی دنیا میں ایکسپوجر بھی ٹھیک ٹھاک ہے. اگر یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی بری قسمت کا حصہ ہے. سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں بھی اس طرح کے لوگ اٹھنے لگے ہیں اور ہندوز میں بھی اس طرح کے لوگ سامنے آنے لگے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان میں جس طرح کے جنونی اور ایکسٹریمسٹ یہاں پہ پائے جاتے ہیں، اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے تو شاید مے بی آئی ایم رانگ، لیکن وہاں پہ آپ کو وہ تعداد کم ملے گی. لیکن ابھی پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں نام ہے، سب پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے. اور ابھی جیسے میں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو وزٹ کیا ہے تو صرف اسلامک کنٹریز تک ہی وہ ابھی تک گئے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ تھلگ کرتا چلا جا رہا ہے؟ اور اب کس بات کا نعرہ لگائیں گے یہ اگر اسلامک کنٹریز نے بھی جو ہے وہ انڈیا کے بعد اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا، جو کچھ لوگوں نے کر بھی لیا ہے، تو یہ ایسے الگ رہ کے اپنے آپ کو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا انڈیا میں کہا جاتا ہے چھوت ٹائپ کی چیز نہیں اپنے آپ کو بناتے جا رہے کہ کوئی تو انگریزی میں بات نہ کرے. بالکل انگریزی میں اسے کہا جاتا ہے پریا اسٹیٹ، یعنی یہ وہ بننا چاہتے ہیں. ان پہ یہ الزام ان پہ پہلے لگ چکا ہے، ایپی سینٹر آف ٹیررزم، ایکسٹریمزم، کہ پاکستان ایکسپورٹس ٹیررزم، یہ سارے جو ہے نا نیگیٹو ڈسکرپشنز پاکستان میں ہے. اب یہ پرایا اسٹیٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو بنتے جائیں. بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی سے آئی ووڈ ایکسپیکٹ اے مور کاسموپولیٹن اپروچ، اور یہ تو صوفی خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ تو ان کی سوچ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے ایکسٹریمزم کے اس وقت یہ ہو گئے ہیں سپورٹر. ہو سکتا ہے ہی از ایمنگ فار سم فیوچر پولیٹیکل کریئر. پاکستان میں تو اس طرح کریئر بنتے ہیں نا کہ آپ ہاکش ہو جائیں تو شاید باقیوں کی نظر آپ پہ آ جائے. عمران خان اس وقت ہاکش نہیں ہے، تو لیٹ شاہ محمود قریشی بھی ہاکش، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ تو صوفیوں والا ہے، یہ تو ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اور مجھے تو پتا ہے کہ ملتان میں جو ہندو سکھ رہتے تھے وہ ان کے بزرگوں کے مزار پہ بڑا کیا کہتے ہیں رسپیکٹ سے آیا کرتے تھے. آئی نو دا ہول اسٹوری سو ویل. آئی ہوپ شاہ محمود قریشی سیز دس اینڈ لرن سم تھنگ فرام دس. یہ تو ان کی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے جس پہ وہ آج گامزن ہے، اور یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. دس ول ناٹ ڈیلیور ہم اینی ویئر رچ ڈیویڈینڈس، بلکہ دا اپوزٹ. اور پاکستان کا ستیہ ناش اس طریقے سے ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کم بیک ٹو دا ریجن. آپ اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات بنانا چاہتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. آپ وہاں پہ جو ان کے جو ہے نا ایک دوسرے سے تنازع، ایران کے سعودی عربیہ سے، ٹرکی کے سعودی عربیہ سے، قطر سے، آپ ان کو ریزالو کرنے کا رول پلے کریں تو یہ تو میں مانتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ وہاں جا پہ ہندوستان کے خلاف ایک ان کو آئسولیٹ، دیٹ ول ناٹ سکسیڈ. لیکن سر آپ نے دیکھا کہ سعودی پرنس کے جب یہاں پہ وزٹ تھا تو عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ ڈرائیور بنے ہوئے تھے. تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو بالکل انہوں نے اپنا سٹیٹس بتا دیا تھا کہ سعودی عرب کے سامنے پاکستان کی کیا حیثیت ہے، کہ اس کا پرائم منسٹر جو ہے
وہ ایک ڈرائیور کی طرح گاڑی چلا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈرائیور کوئی بری بات ہے، لیکن یہ کہ ایک پرائم منسٹر کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس پہ انہوں نے کمپرومائز کیا ایک طرح سے. لیکن پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ ہمیشہ سے مائنورٹیز کا ایشو رہا ہے، اور یہاں پہ ابھی بھی 1000 سے زیادہ ایک سال میں ہندو بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کے کیس تو میں نے خود اپنے شو میں بھی دکھائے کہ مسلمان کر لیا، شادیاں کر دی ہیں، اور زبردستی کلمے پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اور ابھی بھی یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، انصر عباسی ہیں اور یا مقبول جان ہے، جو جنہیں ہر چیز میں ولگیرٹی نظر آتی ہے، ہر چیز میں ان کو کافر اور مسلمان نظر آتا ہے. لیکن اگر سعودی عرب جو ہے وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے، اور سعودی عرب سے تو یہ بہت امپریس ہوتے ہیں، اس کی ہر بات سنتے ہیں، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اب ان کے لیے تو وہ ہو جائے گا جیسے اپنا تھوکا چاٹنے والی بات ہے کہ اب یہ اگر یہ بھی یہی کام کریں گے جو سعودی عرب نے کیا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہاں جی رامائن بھی پڑھانی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے مہا بھارت بھی، تو ان کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال سے؟ نہیں، ان کے لیے مشکل اس لیے ہوگا کہ ان کی ساری، اگر آپ 300-400 سال میں ان ایسے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کون سا اشارہ آ رہا ہے، وہ والے گانے، وہ والی ٹیون یہ بجانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ کل کو یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں نا، علامہ اقبال کی جو ارلی شاعری ہے اس میں انہوں نے لارڈ رام کو کہا ہے امام ہند. بعد میں ان کی شاعری جو ہے وہ ایک اور ڈائریکشن میں چلی گئی. تو یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو اگر اشارہ ہوا اور ان کو لگا کہ ہماری ریٹنگز جو ہیں وہ نفرت کی بجائے دوستی میں بڑھتی ہیں، تو یہ ادھر آ جائیں گے. کیونکہ ان کا اپنا پولیٹیکل سٹینڈ کوئی ریسرچ بیسڈ نہیں ہے، کسی پرنسپل پہ بیسڈ نہیں ہے. اور نفرت کو پھیلانا جو ہے یہ سب سے آسان چیز ہے. یعنی کہ اسے میں کہتا ہوں لوئسٹ ہیومن ڈینومینیٹر، کہ آپ اپنے گٹ ریئیکشن کے ذریعے، جس طرح جانور ایک نہیں ہوتے صرف ایٹ دا مومنٹ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، آپ وہ بیہیو کر رہے ہیں. تو بات ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ یہ کیوں اتنے امپریس تھے؟ کیونکہ وہاں سے پیسہ آتا تھا، وہاں سے نوکریاں ملتی تھیں، وہاں پہ اتنے لوگ ہمارے امپلائڈ تھے. اس کی بنیاد کوئی اصولی تو نہیں ہے، وہ تو ان کے اکنامک بینیفٹ ہیں. بہت زیادہ ہمارے آرمی کے جو ہیں آفیسرز اور ٹروپس جو ہیں وہ یہ عرب ملکوں میں کیا کہتے ہیں پیلس گارڈز کے طور پہ کام کرتے رہے، اور شاید آج بھی کرتے ہیں. تو یہ وجہ تھی، ورنہ ان کی لائلٹی کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. لیکن آفٹر آل مسلمان ایک سنی میجورٹی ہے، تو وہ اینگل بھی وہاں پہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، مگر دیکھیں یہ اس سیاست کا دور اب ختم ہونے کو ہے. اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کا یہ ستیہ ناش کر دیں گے ساری دنیا میں آئسولیٹ کروا کے. تو وہ بھی کروا کے دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ عوام تو ہوں گے نا، کوئی اور نئی تبدیلی تو آئے گی. لہذا ہسٹوریکل جو ہوتا ہے نا، ایک پیریڈ آتا ہے ہسٹری میں جب یو کی ناٹ تھنک بیونڈ یور نوز. آفٹر آل یہ دیکھیں آپ، فرانس اور جرمنی نے 3-4 جنگیں کی اور ملینز اپنے لوگ مروا دیے. اب آپ سوچیں فرانس میں کتنا کلچرل ان کا رچ ہیریٹیج ہے، جرمنی میں کتنا رچ فلسفے میں اگر آپ نام لینے شروع کر دیں تو بہت بہت بڑے نام فرینچ ہیں. میوزک میں موزارٹ، بیتھوون جرمن. فرانس کا آپ دیکھ لیں لٹریچر، پوئٹری، فرینچ ناول، رشین ناول کے بعد جن کا اتنا ہائی کلچر ہے، وہ بھی ایک موقع پہ آ کے بالکل ایک بیسٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ہمارا اگر آج یہ ہے حالات، تو یہ میں کہتا ہوں پیتھولوجیکل، یہ ایک بیماری کی نشانی ہے جو ہندوستان کے اندر بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں کیونکہ دیکھتا ہوں کہ میرے جو ہوتے ہیں نا ویڈیو میں جو کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ، وہاں پہ جو بہت بدتمیز قسم کے ریمارکس آتے ہیں، اور وہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان میں میرے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے بے حد نفرت بھری ہوئی ہے.
میں دونوں طرف جو نفرت پھیلاتے ہیں اور جو نفرت میں زندہ رہتے ہیں میں ان پہ ترس کھاتا ہوں. آئی تھنک وہ انسانیت کے جو معیار ہوتا ہے نا اس سے گرے ہوئے لوگ ہیں.